الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اس کورس کے اندر دین اسلام کی چند بنیادی اور ضروری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ ان چند دنوں کے اندر آپ کو قرآن مجید کی چند سورتیں حفظ کروائی جائیں، یاد کروائی جائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کی صلاحیت کے مطابق، آپ کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انشاءاللہ ہم وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم ان خوش نصیب افراد کے اندر، ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری احادیث کو سنتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ احادیث کو یاد کرنا یہ بہت بڑا عظیم ترین عمل ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی یاد کرنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر کچھ اخلاقیات، کچھ آداب وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ بھی سیکھنے کی ہم مکمل کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح اس کورس کے اندر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سوال و جواب کے انداز میں بھی، اور اسی طرح کچھ آپ کو واقعات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، آپ کی زندگی کے اہم ترین جو واقعات ہوں گے، کچھ آپ کے سامنے وہ ایک قصے کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر آسان الفاظوں کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے، روزانہ اگر نہیں ہوا تو ایک دن چھوڑ کر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو جو مکمل نماز ہے وہ عملی پریکٹیکل طریقے سے ادا بھی کروائی جائے، اور اس میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں، ویسے تو دعائیں زیادہ ہیں اس کے اندر، لیکن چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں فی الحال ہم اس کے اوپر توجہ کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ روزانہ پڑھا کریں گے، اپنی نماز کو بھی ہم درست کریں گے۔ اسی طرح اس کورس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کا تعارف، یہ کیونکہ ایک بنیادی حق ہے ہم پر اس دنیا میں آنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ رب العالمین کی صفات، اس کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ کیونکہ یہ چند الفاظ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کورس انتہائی مختصر ہے، ہمارے پاس مواد زیادہ ہے، تو اس لیے پورے مواد کو تو ہم جمع نہیں کر سکتے، اور آپ کی صلاحیت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ آپ شاید کہ اتنی زیادہ چیزیں حفظ نہ کر سکیں، یاد نہ کر سکیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی چیزیں ہوں، لیکن جو تھوڑا پڑھیں وہ انشاءاللہ ہم صحیح پڑھیں اور ہمیں یاد ہو۔ تو یعنی طہارت کے مسائل بھی ہم پڑھیں گے، وضو کے مسائل ہو گئے، غسل کے مسائل ہو گئے، نماز جنازہ وغیرہ، اور کئی چیزیں ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آج ہمارے کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے قاعدہ سیکشن، یعنی ویسے تو ہم نے قرآن مجید کی صورتیں پڑھنی، یہ قاعدہ سیکشن کے اندر صرف اور صرف جو ہے آپ کو کچھ چیزیں ہیں ان کا تعارف کروانا مقصود ہے، اور جو مفردات ہیں جن کو حروف تہجی، حروف الہجا کہا جاتا ہے، ان کی مشق کریں گے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر عملی پریکٹس بھی انشاءاللہ اگلی کلاسوں کے اندر ہم کریں گے۔
تو اس کے اندر آپ کو وہ مفردات ان کی مشق کروائی جائے گی، اس کے پڑھانے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ اس کو ہم کس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے خاص طور پہ کیا ہے توجہ کرنی ہے کہ جو چیز پڑھائی جائے اس کو ہم انتہائی توجہ سے پڑھیں۔ تو قاعدہ سیکشن کے اندر ہم کچھ چیزیں ہیں اصطلاحات، یعنی جو آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں اس نورانی قاعدے کے اندر آپ نے اسباق دیکھے ہوں گے، پہلے مفردات اس کا سبق آتا ہے، پھر مرکبات ہے، پھر اس کے بعد حرکات ہے، پھر تنوین ہے، پھر اس کے بعد کھڑی حرکات آ جاتی ہیں، حروف مدہ، حروف لین وغیرہ، پھر جزم، سکون، ٹھیک ہے، اس کے بعد تشدید۔ تو ہم ان میں جو چیزیں ہم اپنے لیے ضروری سمجھیں گے، جو آپ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ میں کیا ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ اس کورس کو پڑھنا ہے۔ جی، سب سے پہلا ہمارا سبق ہے حروف تہجی۔ ان کو مفردات بھی کہتے ہیں اور ان کو حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں، 29 حروف ہیں۔ الف، الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو حمزہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ جب یہ خالی ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش میں سے بھی کچھ نہیں آ رہا اور اسی طرح جزم بھی نہیں ہے، سکون کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس صورت کے اندر اس کو الف پڑھتے ہیں۔ جب یہ خالی نہیں رہتا، اس کے اوپر کچھ آ جائے تو اس وقت یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو الف کی ادائیگی کے اندر ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ کچھ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، الف، یہ الف کر کے نہیں پڑھنا، اس کو الف پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، یہ 3 حروف ہیں، جیم لمبا ہوگا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات۔ یہ ذہن میں اچھی طرح آپ بٹھا لیں، ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی دوسری قسم ہے جو آپ کے سبق کے لیے ہے ضروری، وہ کیا ہے؟ قاعدہ سیکشن میں جی مرکبات۔ مرکبات سے مراد وہ کلمات یعنی وہ حروف جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو 2 یا زیادہ حروف جوڑ کر بنائے جائیں، یعنی 2 حرف ہو جائیں یا 2 سے زیادہ حروف ہوں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ مرکب۔ مرکب معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا۔ مرکب معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا۔ تو یہ دیکھیں جیم اور دال، جیم اور دال یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ مرکب کہلائے گا۔ با اور تا جڑا ہوا ہے، یہ مرکب کہلائے گا۔ دا، را، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب ہی کہلائے گا، کیونکہ دال کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتا۔ ہاں اس سے پیچھے حرف آئے گا وہ ملے گا، لیکن دال سے آگے کوئی حرف نہیں ملتا، را کے سے بھی آگے کوئی حرف نہیں ملتا، یہ را پیچھے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ مرکبات۔ مرکبات وہ کلمات جن میں 2 یا زیادہ حروف جوڑ کے بنایا جائے۔ اس کے بعد ایک سبق آتا ہے حرکات کا۔ حرکات، ٹھیک ہے، اس کو حرکات نہیں پڑھنا، را کے ساکن کے ساتھ نہیں پڑھنا، را کے زبر کے ساتھ۔ تو حرکات 3 قسم کی ہوتی ہیں۔
3 قسم کی حرکات ہوتی ہیں۔ زبر جو پہلا حرف لکھا وہ زبر ہے، با زبر با۔ دوسرا حرف زیر ہے، زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے لیکن کیا ہے وہ سیدھی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان حرکات کو ادا کرتے وقت نہ جھٹکا آپ نے دینا ہے، نہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ با زبر با نہیں کرنا، یہ مدہ بن جائے گا۔ با زبر با یہ کیا بن جائے گا؟ جزم سکون کی مثال بن جائے گی۔ تو ان کو آپ نے مجہول بھی ادا نہیں کرنا کہ سمجھ ہی نہ آئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی اس کو آپ نے کھینچنا ہے کہ یہ مدہ بن جائے، اور نہ ہی آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے کہ وہ جزم والی مثال بن جائے۔ تو یہ حرکت کیا ہے وہ تھوڑی سی ہم نے کھینچنی۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اس کے بعد ہے تنوین۔ تنوین یہ وہی چیز ہے جو آپ نے حرکات کے اندر پڑھی، لیکن وہاں پر ایک حرکت تھی، یہاں پر کتنی حرکات ہیں؟ 2۔ تنوین کے اندر 2 حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، 2 پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین ہمیشہ جس حرف کے اوپر آئے گی وہ حرف آخر میں ہوگا۔ حرکات والا جو حرف ہے وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر کے اندر بھی، لیکن جو تنوین ہے وہ نہ شروع میں آئے گی نہ درمیان میں، بلکہ آخر کے اندر ہی آئے گی۔ تو فا، اور اس کے ادا کرتے وقت اس کو غنہ کرنا ہے، کیوں؟ فا 2 زیر فن، اصل میں یہ فا اور نون تھا، اگر اس کو ملک کر کے لکھتے ہیں تو یہ فا اور نون ہے، فا کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ فن، فا 2 زبر فن، فا 2 پیش فن، یہ اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے تشدید۔ تشدید والا جو حرف ہے، یہ جو گول دائرے لگے ہوئے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں، یہ علامت پہچان لیں۔ تشدید والے حرف کو، تشدید والے حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ سختی کے ساتھ۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ سختی کے ساتھ، زور لگا کر، کیونکہ اصل میں یہ 2 حروف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اور جو حرکت موجود ہے، جیسے جس پر انگلی آپ دیکھنے نظر آ رہی ہے، یہ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یعنی پہلا با ساکن ہے اور دوسرے با کے اوپر زبر ہے۔ تو ہجے اس کی کیسے کرتے ہیں؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو یہ کیا ہے؟ 2 دفعہ سمجھو کہ پڑھا جا رہا ہے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، زور دے کر پڑھنا ہے۔ تو عموماً اس کے اندر غلطی کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر زور نہیں لگاتے۔ اب با، اب بی، اب بو، اتا، اتی، اتو۔ اس کے بعد ہے یہ سکون، یہ جو ریڈ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ کلر کے اوپر جو حروف کے اوپر ڈلا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو اس جزم کو، اس سکون کو آپ اس طرح بھی، جو یہ گول دائرہ لگا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ دال جو چھوٹی دال ہوتی ہے، چھوٹی دال، اس طرح بھی یہ آتی ہے، اور جس طرح اردو میں 8 لکھتے ہیں، یعنی اس دال کو الٹا کر دیں، اوپر کی طرف سے نیچے لے آئیں، تو یہ 3 قسم کی علامات ہوتی ہے جزم کی۔ تو جزم اس کی بذات خود کوئی آواز نہیں ہے، اس کی خود کوئی آواز نہیں ہے، آپ نے اس کو پچھلے حرف کے ساتھ جب تک نہیں ملائیں گے یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اب جیسے با ساکن، اس کو آپ پڑھنا چاہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو آئے گا نہیں پڑھنا، تو لیکن جب آپ اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو پھر یہ پڑھا جائے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ تا با پیش تب۔ ایک اس کی اور طریقے سے یعنی کہ ہجے کی جاتی، وہ کیا ہے؟ تا پیش با تب، تو دونوں ہجے درست ہیں۔ حمزہ زبر تا ات، ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات، تو اس کو کہتے ہیں سکون۔ تو یہ ہمارا سبق تھا
قاعدے کی چند بنیادی باتیں۔ باقی حروف مدہ کے اندر کیا چیز ہو جاتی ہے کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف واو یا۔ الف واو یا وہ اس کی سلائیڈ میں بنا نہیں سکا، لیکن آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ الف واو یا ہوتے ہیں۔ الف اس سے پہلے کیا ہوگی؟ الف سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی۔ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حرف کے الف کے اوپر آ جاتی ہے حرکت، الف کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ حرکت آ جاتی ہے، تو وہ پھر الف نہیں، وہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو یہ حمزہ اور الف کے اندر فرق اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا ہے۔ تو الف خالی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ زبر۔ تو ہم نے اس کو مدہ کرنا، اس کو لمبا کرنا ہے۔ لمبا کیسے کرنا ہے؟ جیسے با، الف زبر با، ٹھیک ہے۔ اور اگر واو ساکن ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے، جزم ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ یہ میں آپ کو قاعدے کے اندر پریکٹس کروا بھی دوں گا۔ تو اس کو کہیں گے با واو پیش بو، لمبا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے با پیش بو اس کو لمبا نہیں کیا تھا نا، اب ادھر بچے لمبا کر دیتے ہیں، یہاں پر لمبا کرنا ہوتا ہے، ادھر لمبا نہیں کرتے۔ اور پھر یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے والا کوئی بھی حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ بنے گی۔ تو حروف مدہ 3 ہے، واو، الف، یا۔ واو ساکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی، اور الف ساکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی، تو اور یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ۔ تو ان کو ادا کرتے وقت ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، یعنی ایک تو با کی اپنی حرکت ہے، اور پھر اس کے بعد یا کی حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف کی حرکت آ رہی ہے، اس کے بعد واو کی حرکت آ رہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لین، حروف لین 2 ہیں، اس کے اندر واو ساکن ہوتا ہے، لیکن واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہوگی، واو ساکن سے پہلے کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگی۔ یہ آپ کو جب قرآن مجید کے اندر ہم انشاءاللہ صورتیں شروع کریں گے نا، وہاں پر آپ کو مزید یہ میں آپ کو وہاں پر مثال کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین۔ اور یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر وہ کیا ہے؟ زبر ہے، پہلے زیر آ رہی تھی، اب زبر ہے، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک سبق آتا ہے کھڑی حرکات، یعنی جو زبر زیر پیش آپ نے یہ پڑھی تھی نا، یہ زبر زیر پیش، اب اس کو آپ کھڑا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر کھڑا کر دیں، یہ کھڑی زبر ہے، با کے نیچے لگا دیں، کھڑی کر دیں با زیر، اور اس کو الٹا کر دیں پیش کو، تو یہ کھڑی زبر بھی ایک الف کے برابر لمبی ہوگی، اور کھڑی زیر بھی اور الٹا پیش بھی۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ تو یہ چند باتیں تھی ہماری، جو ہمارا سبق تھا قاعدے سیکشن کا، قاعدہ سیکشن کا جو آج کا سبق ہے وہ، اس کا میں خلاصہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آج ہم نے چند وہ جو نورانی قاعدے کے اندر چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کا مختصر تعارف آپ کو میں نے کروایا ہے، کیونکہ بہت سے بچوں نے قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھ رکھا ہے، تو اس لیے اس چیز کو بس ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے مفردات اس کی مشق کی، اس کے بعد پھر آپ کو میں نے بتایا مرکبات کیا ہوتے ہیں، پھر حرکات، پھر تنوین آپ کو بتلائی، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو تشدید کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد میں نے جزم کے بارے میں بتایا، پھر حروف مدہ، حروف لین، اور پھر کھڑی حرکات۔ تو یہ سبق آپ نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے کہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور حروف لین کو بھی، اور جزم والے جو حروف ہیں ان کے اوپر آواز کو جما کر ادا کریں گے، تشدید والے ہر حروف کے اوپر آپ نے زور دے کر ان حروف کو ادا کرنا ہے، اور جو کیا نام ہے کھڑی حرکات ہیں یا جو حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں، وہ بھی ایک الف کے برابر ان کو لمبا کر کے ہم نے ادا کرنا ہے۔
تو یہ سبق آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے۔ جی دوسرا ہمارا سبق ہے عقیدہ سیکشن۔ اس کے اندر ہم جو ہے اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، کوئی بھی کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بار بار یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آسان سے جملوں میں یاد کر لیں کہ ایمان 3 چیز کا نام ہے۔ ایمان 3 چیز کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 زبان سے اقرار، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے ماننا۔ آپ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل بھی اس بات کو تسلیم کرے، مانے کہ واقعی آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا الہ ہے، اکیلا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ زبان سے آپ نے اقرار کیا تو دل بھی اس چیز کو مانے کہ واقعی جو میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میں اس چیز کو دل سے مانوں۔ تو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے ماننا بھی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے۔ اور تیسری چیز اعضاء جسم سے عمل کرنا، یعنی جو ہمارے جسم ہے نا، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری پیشانی ہے، ناک ہے، یہ ہونٹ ہے ہمارے، یہ جو پورے جسم ہے، ان اعضاء سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے اندر آپ کا جسم لگتا ہے، یعنی کھڑے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو حرکات کرنی پڑے گی، قیام کرنا پڑے گا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، یہ اب حرکت آ رہی ہے ہاتھوں کی، اعضاء جسم سے آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی مزید چیزیں آپ سمجھ جائیں گے۔ تو ایمان کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا، اور نمبر 3 جسم سے، جسم کے جو اعضاء ہیں اس سے عمل کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا، وگرنہ ایمان نہیں ہوگا۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے تصدیق کرنے کو، ماننے کو، اور اعضاء جسم سے عمل کرنے کو۔ دوسرا سوال کہ مسلمان بننے کے لیے کیا کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یعنی آپ دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا کلمات پڑھنے پڑیں گے کہ ہم وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میرے ساتھ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ آپ نے کیا ہے؟ زبان سے کلمات ادا کرنے مسلمان بننے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت وہی تھا جو ہم نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اس کلمے کو پڑھنے سے بندہ دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ اب اس کلمہ شہادت، یہ زبان سے ہم نے اقرار کیا، ابھی ایمان کے مطابق اس کو ہم سمجھیں گے۔ زبان سے آپ نے یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس چیز کو آپ کا دل بھی مانے، جو آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل اس چیز کو تسلیم کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، معبود، اس کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو۔ پھر
آپ عمل کر کے بھی دکھائیں، واقعی رکوع کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، تو یہ چیز کیا ہے آپ کے پھر عمل سے بھی نظر آئے تو پھر ایمان مکمل ہوگا، وگرنہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اس کے مطابق عقیدہ نظریہ بنائیں، اس کے مطابق پھر عمل بھی کریں۔ تو یہ آپ کا سبق تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان، ایک سوال اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ جی آپ بتائیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں گے، کن چیزوں کے ذریعے سے؟ پہاڑ، آسمان، سورج، چاند۔ شاباش، ہاں، یہ پہاڑ ہو گئی، زمین ہو گئی، سورج ہو گئے، چاند ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سب کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں اس کائنات کے اندر غور کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر تدبر کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ دنیا کے اندر بہت ساری نشانیاں اپنی رکھ دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اور اللہ نے ہمارے نفسوں کے اندر، یعنی اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہم اس کائنات کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ان چیزوں کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب بنانے والا کوئی ہے تو ہمارا پھر ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آخر بنانے والا کون ہے؟ تو پھر اس کا لا محالہ قرآن مجید جواب کیا دے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس کی بہت ساری آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا یہ آسان سا جواب تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اپنی رکھی ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، جیسے دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، بارشوں کا آنا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سوچنا ہے گھر جا کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ اب اپنے دماغ کو آپ نے چلانا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کتنا علم ہے۔ جی، اس کے بعد اگلا سیکشن ہے ہمارا کوئز کا، ٹھیک ہے۔ تو کوئز کو ہم نے 3 اعتبار سے تقسیم کیا ہے آج کے سبق میں، بعد میں پھر ہم اس کو ایک ہی اس میں کوئز کے اندر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے قرآن مجید سیکشن، یعنی اس کے اندر ہم قرآن مجید کے بارے میں سوالات ہوں گے، اس کو سوالات کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کیا چیز ہے، کیسے ہمیں پتہ لگے گا قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن مسجد میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو تو قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، آپ کو پتہ یہ قرآن ہے، لیکن اصل قرآن کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، ٹھیک ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں نا اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام کو ہمارے پاس بھیجا ہے، کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام، جبریل بھی ان کا نام ہے، جبرائیل بھی ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر اس قرآن مجید کو اتارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ اور نمبر 2، یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ آخری آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نمبر 2 یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس سے پہلے تو ایک سوال بنتا ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کا معنی ہوتا ہے جو زیادہ پڑھی جائے، جو زیادہ پڑھی جائے اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ تو اب قرآن مجید زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس چیز کو سمجھ لیں۔
قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کر سکیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں احکامات دیے، کیا کیا حکم دیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کو پڑھیں گے، ہدایت ملے گی، ہدایت ملنے کے بعد پھر انسان کیا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اس کے بعد انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے، وہ پھر جہنم میں جائے گا، اور کرتا ہے تو پھر جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ تو یہ قرآن مجید آخری نبی تھے جو ہمارے نبی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو کتنے سوالات پڑھے؟ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے اندر یہ پڑھا کہ قرآن مجید کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کہنے کی وجہ یہ کہ وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے کتاب۔ اور پھر سوال یہ کہ قرآن مجید زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ پھر سوال یہ تھا قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ وہ کون ہے؟ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اگلا سیکشن ہے، یہ بھی کوئز کا سیکشن ہے، سوال و جواب کا ہی، سیرت النبی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آپ کی جو عادات ہیں، آپ کی جو اخلاقیات ہیں، آپ کی زندگی کے جو مراحل ہیں، ان مراحل کو ہم اس کے اندر سمجھیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کتنے حصے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کتنے حصے ہیں؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کو جب ہم تقسیم کریں گے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، 3 حصوں کے اندر آپ کی سیرت تقسیم ہوگی۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ حصے کون سے ہیں؟ 3۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حصے؟ تو ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول نہیں بنایا تھا، نبی اور رسول نہیں بنایا، اس سے پہلے والی زندگی جو ہے اس کو ہم ایک حصہ شمار کریں گے۔ دوسری زندگی ہے مدنی زندگی، کہ مدینہ کے اندر آپ نے کتنا عرصہ گزارا۔ تیسری زندگی ہے مکی زندگی، کہ مکہ کے اندر نبی بننے کے بعد آپ نے کتنا عرصہ گزارا۔ تو اب ان سیرت کے جو ادوار ہیں، یعنی یہ جو سیرت ہم نے پڑھے کہ 3 زندگی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حصے ہیں، تو اب ان سیرت کا عرصہ کتنا ہے؟ تو نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی بننے سے پہلے مکہ کے اندر گزاری، اور اس وقت لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنے جھگڑے آپ سے حل کروایا کرتے تھے، فیصلے کرواتے تھے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا، اس کے بعد آپ 13 سال مکہ کے اندر آپ نے زندگی گزاری، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو مدینہ کے اندر آپ نے 10 سال، یہ 20 سال غلطی سے لکھ دیا ہے، 20 سال نہیں ہے، 10 سال ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی زندگی آپ نے 10 سال گزاری، تو ٹوٹل کتنی بنی آپ کی زندگی؟ 63 سال۔ کتنی؟ 63 سال آپ کی زندگی ہے جو آپ نے گزاری ہے۔ کہاں پر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، وہ ٹوٹل زندگی آپ کی کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور 63 سال کو ہم نے جب تقسیم کیا، نبوت سے پہلے کی زندگی کے 40 سال، مکی زندگی کے نبی بننے کے بعد 13 سال، اور مدنی زندگی کے 10 سال۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا تھا؟ یعنی آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔
عبد المطلب آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ یہ آپ کے والد کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ بنت وہب۔ تو یہ چند چیزیں آج ہم نے سیرت کے حوالے سے پڑھی۔ سب سے پہلے ہم نے سیرت کے اندر پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ اور وہ 3 حصے کون سے؟ ایک نبوت سے پہلے کا حصہ، ٹھیک ہے، وہ 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک نبی بننے کے بعد کا عرصہ جو آپ نے مکہ کے اندر گزارا 13 سال ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو 10 سال آپ نے وہاں پر گزارے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے۔ اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول کو۔ جی آگے ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیکشن، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ہم چند چیزیں وہ سمجھیں گے۔ صحابی سب سے پہلے کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی۔ اور صحابی رسول جب ہم یہ لفظ کہیں گے تو اس سے مراد ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی۔ تو صحابی یہ خاص اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وہ فوت ہوا، یعنی آپ سے ایمان کی حالت میں وہ ملا اور پھر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملے، ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ آگے ہے خلفاء راشدین۔ خلفاء راشدین کا مطلب ہوتا ہے وہ صحابہ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ امیر، وہ خلیفے جو ہدایت یافتہ ہیں، راشدین۔ تو خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 صحابہ ہیں جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک سبق پڑھتے ہیں۔ پہلے چلیں واقعہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ کو آسان الفاظوں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آسان الفاظوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ توجہ اس کے ساتھ آپ نے سننی ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری نسل انسانی کو آگے ان سے چلایا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر، یعنی انسانوں کے باپ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے، ان کی کمر سے ان کی بیوی اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ زمین میں جا کے فساد مچائے گا، زمین میں جا کے وہ جو ہے نا فساد مچائے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ۔ بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ اب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس وہ فرشتہ نہیں تھا، جن ہے۔ قرآن مجید کے اندر واضح آیت موجود ہے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آگ بہتر ہے، مٹی بہتر نہیں ہے، تو لہٰذا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ اپنی ایک رائے دی، اور کیا نام ہے، ابلیس نے یہ اپنا دماغ چلایا، قیاس کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو
دھتکار دیا اور کہا کہ تو ادھر سے نکل جا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بہرحال فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کہا کہ تم اس جنت کے اندر رہو، جہاں جو چیز کھانا چاہتے ہو کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک درخت کے۔ اب وہ درخت کیا ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی، تو اس لیے ہمیں اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ باقی سب جگہ سے کھاؤ پیو، جو تم نے کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو آ کے ورگلایا، دھوکہ دیا اور کہا کہ پتہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو کیا مل جائے گا تمہیں، ہمیشگی کے لیے تمہیں یہاں پر ایک ٹھکانہ مل جائے گا کہ تم یہیں پر رہو گے، تو تم لہٰذا جو ہے تم اس درخت کو کھا لو تاکہ تم ہمیشہ یہاں پر رہو اور تمہیں ہمیشہ کے لیے بادشاہت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہاں پر نہ رہنا پڑے۔ وہ ان کی بات کے اندر آ گئے اور پھر وہ درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا لباس دیا ہوا تھا سب سے پہلے وہ لباس ان سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ جیسے ہی لباس اللہ تعالیٰ نے چھینا تو اس کے بعد کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو چھپانا شروع کیا، اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ اب تم زمین کے اندر چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں رہو گے کب تک، جب تک تمہاری زندگی ہے، اس کے بعد پھر تم نے یہاں پر واپس آنا ہے۔ یعنی کہ اصل ہماری جو جگہ ہے وہ جنت ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور پر بھیجا ہے۔ ہم نے یہاں پر اگر اچھی طرح زندگی گزار لی تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم نے نہیں گزاری تو پھر ہم ناکام ہیں، خسارے کے اندر ہیں، ہم نقصان کے اندر ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو یہ مختصر واقعہ آپ کے سامنے میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کی اس سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی، ان کو جو فضیلت دی، مقام دیا، عزت دی، اس عزت دینے کی وجہ کیا تھی؟ علم تھا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر یہ چیز ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتوں کو نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اس کو پتہ ہے لہٰذا تم اس کو سجدہ کرو۔ اور دوسری بات، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اگر وہ فوری طور پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ ملی، نتیجہ ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو ہمیں بھی وہ جنت میں جانے نہیں دے گا، وہ ہمیں اس لیے دوسرے کاموں کے اندر لگائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رکھے گا۔ تو ہمیں اس چیز پر خاص طور پہ توجہ کرنی ہے اور آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ اسباق تھے جو آج کے ہم نے اس حوالے سے پڑھے ہیں۔ اور اسی طرح دعا کے اندر جو آج ہم دعا پڑھیں گے وہ دعا ایک تو ہے کہ سونے سے پہلے کی دعا، جب آپ یعنی سوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا کچھ سبق تھا جو آپ کو آج کا ہم نے دیا ہے، تو اس سبق کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس انشاءاللہ ہم شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ تک یہ چیز پہنچ جائے۔ تو تمام بچے جو ہیں یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کریں، اچھی طرح یاد کریں، تاکہ ہم کل جب سبق پڑھیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے۔